اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین وائس ٹی وی کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی صورتوں میں فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی قوم کا تذکرہ قرآن کی بعض صورتوں میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، آپ کا لقب کلیم اللہ بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بے شمار قصے ہیں، لیکن آج جو قصہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ یہ قصہ سورۃ القصص کے اندر موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ہوش سنبھالا اور جوانی میں داخل ہوئے تو مصر کی حالت ان کے لیے نہایت اذیت کا باعث تھی۔ آپ تو شہزادوں کی سی پر آرام زندگی گزار رہے تھے، لیکن بنی اسرائیل مجموعی طور پر بدترین عذاب میں مبتلا تھے۔ مصر کے حکمران قبطی قوم اس غلام قوم کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرتی تھی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شہر میں دیکھا کہ ایک قبطی اور ایک اسرائیلی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ان کے پاس اور کوئی نہ تھا۔ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی مدد کے لیے پکارا۔ آپ نے قبطی کو ایک گونسا مار دیا۔ آپ کا ارادہ اسے ہرگز قتل کرنے کا نہ تھا، بلکہ محض سرزنش کے لیے گونسا مارا تھا، لیکن قضاء الہی سے وہ گونسا اس کے لیے پیغام اجل بن گیا اور وہ قبطی وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ یہ صورتحال تشویشناک تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے اس فعل پر سخت ندامت تھی۔ آپ نے سمجھا کہ اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل جو بیچارے پہلے ہی کچھ کم مظلوم نہ تھے، مزید ظلم و ستم کی چکی میں پسنے لگیں گے۔ آپ کے ذہن میں فوراً یہ خیال آیا، یہ سب کچھ شیطان کی چال ہے۔ آپ اسی وقت خدا کے سامنے جھک گئے اور عرض کیا، اے میرے مولا، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، تو میرا گناہ معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف فرما دیا۔ معافی مل جانے کے بعد آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ کبھی ظالموں کے معاون نہیں بنیں گے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دربار شاہی سے بالکل قطع تعلق کر لیا۔ قطبی کے قتل کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ آئندہ وہ ظلم کے کاموں میں معاون نہیں ہوں گے۔ اس سے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ نعوذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے ایسے کاموں میں بالفعل معاونت کرتے تھے، بلکہ اصل مطلب یہ تھا کہ دربار شاہی کے مظالم میں وہ خود کو شریک سمجھنے لگے تھے اور آئندہ کے لیے آپ نے یہ تعلق منقطع کر لینے کی ٹھانی تھی۔ آپ شہر میں ڈرتے ڈرتے پھر رہے تھے کہ کہیں گزشتہ روز کے قتل کی وجہ سے آپ پکڑے نہ جائیں۔ اس دوران آپ نے دیکھا کہ وہی اسرائیلی جو کل ایک قبطی سے دست و گریبان تھا، آج ایک دوسرے قبطی کے ساتھ جھگڑ رہا ہے۔ اس نے دوبارہ آپ کو مدد کے لیے آواز دی۔ آپ کی اس کو مدد کو آگے بڑھے، لیکن اسے بھی تنبیہ کی اور فرمایا، تو تو بڑا بہکا ہوا آدمی ہے۔ وہ شخص سمجھا کہ شاید آج موسیٰ علیہ السلام مجھ پر ہاتھ اٹھائیں گے۔ اس نے پہلے ہی شور مچانا شروع کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، جیسا کہ تو نے کل ایک قبطی کو قتل کر ڈالا۔ اس کے اس وویلے سے گزشتہ روز کے قتل کی خبر عام پھیل گئی۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں وقوع پذیر ہوا ہے۔ فرعون اس کے درباری انگاروں پر لوٹنے لگے کہ نوجوان شہزادے نے، جس کا اصل تعلق بنی اسرائیل سے ہے، ایک اسرائیلی کی حمایت میں حکمران قوم کے ایک فرد کو قتل کر ڈالا۔ انہوں نے آپس میں مشورے شروع کر دیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ یہ مشورے ہو ہی رہے تھے کہ ایک آدمی شہر کے دوسرے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے نہایت رازداری اور ہمدردی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا، ان کے قتل کرنے کے لیے عمائدین حکومت بہت بےتاب ہیں۔ پھر اس نے مشورہ دیا کہ شہر سے نکل جائیے، آپ کا خیر خواہ ہوں۔
حالات بڑے خطرناک تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پورے ملک میں کوئی جگہ بھی محفوظ نظر نہ آ رہی تھی۔ آپ نے فیصلہ کیا کہ اس ملک کو خیر آباد کہہ کر کہیں اور نکل جائیں۔ خدا کی زمین پر کوئی جگہ تو انہیں ایسی مل ہی جائے گی جہاں وہ پناہ لے سکیں۔ یہ حالات تھے جب آپ ڈرتے ڈرتے شہر سے نکل کھڑے ہوئے۔ اس وقت آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، اے میرے رب، مجھے ظالموں کی قوم سے نجات دے۔ اس کے بعد آپ نے مدین کا رخ کیا اور کہا کہ امید ہے میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا۔ یہ طویل اور گھٹن سفر آپ نے تنہا طے کیا اور مصر سے مدین جا پہنچے۔ خدا نے آپ کی دعا سن لی اور نہ صرف آپ کو ظالم قوم سے نجات دی بلکہ اس عظیم انقلاب کے لیے راہ ہموار کر دی جس کی بدولت چند سالوں تک تمام بنی اسرائیل کو ظالم قوم سے نجات ملنے والی تھی۔ ظالم اور ہر درم منکرین حق سے جب کسی بندہ مومن کو واسطہ پڑ جائے تو اسے مدرجہ بالا دعا کرنی چاہیے۔ خلوص دل سے کی ہوئی دعا ظالموں سے ہتھ کنڈوں اور سازوں سے مقابلے پر اہل حق کو نجات بخش دی جائے گی۔ جب آپ مدین پہنچے تو آپ نے پانی کا ایک کنواں دیکھا۔ وہاں لوگ اپنے بھیڑ بکریوں اور دیگر مویشیوں کو پانی پلا رہے تھے۔ دو لڑکیاں اپنی بکریوں کو روکے کھڑی تھیں۔ بکریاں پیاس کے مارے پانی کی طرف دوڑتی تھیں مگر یہ ان کو روکتی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا تمہیں کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم خود تو کنویں سے پانی نہیں نکال سکتی، ہمارے والد بہت عمر رسیدہ ہیں، اس لیے جب یہ لوگ اپنی مویشیوں کو پانی پلا کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو بچہ کچا پانی ہم اپنی بکریوں کو پلا لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ترس کھا کر ان کی بکریوں کے لیے کنویں سے پانی کھینچا اور انہیں پلایا۔ پھر آپ ایک درخت کے سائے میں جا کر بیٹھ گئے۔ غربت اور مسافرت اور 8-10 دنوں سے بھوکے پیاسے، راستے میں شاید درختوں کے پھل پتے اور کچھ جڑی بوٹیاں ہی نصیب ہوئی ہوں گی۔ کیا بیچارگی کا عالم تھا۔ اس وقت آپ نے دعا مانگی، پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے، میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ دعا مانگنے کے تھوڑی دیر بعد ان لڑکیوں میں سے ایک شرماتی ہوئی آپ کے پاس آئی اور کہا کہ چلیے میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو پانی پلانے کا اجر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ سخت ضرورت اور شدید اضطرار میں تھے اس لیے اس لڑکی کے ساتھ چل دیے۔ پھر انہوں نے اس کے گھر جا کر شیخ کو اپنی پوری آپ بیتی سنائی۔ شیخ نے پوری داستان سن کر فرمایا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، تو نے ظالموں سے نجات پا لی ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور شیخ کے درمیان یہ معاہدہ ہوا کہ آپ شیخ کی خدمت 8 سال تک کریں تو شیخ اپنی ایک لڑکی آپ کے عقد میں دے دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 8 سال پورے کرنے کے بعد 2 سال اپنی مرضی سے شیخ کی خدمت کرتے رہے۔ اس کے بعد آپ اپنے اہل عیال کو لے کر مدینے سے مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ اسی سفر میں آپ علیہ السلام کو منصب نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ پھر اپنی قوم میں لوٹ گئے، وہاں جا کر پھر اللہ کی تبلیغ کرنی شروع کر دی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صدقے ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔